اب نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ المیزان۔ اتنا نقطہ سمجھ جاؤ کامیاب ہو۔ کیا ہے؟ المیزان۔ قرآن پر تولنا ہے۔ کس کو؟ بخاری کو، مسلم کو، ترمذی کو، ابن ماجہ کو۔ قرآن پہ تولنا ہے المحند کو۔ قرآن پہ کسوٹی ہے، اس پہ لانا ہے فضائل اعمال کو، اس پہ لانا ہے فیضان سنت کو، اس پہ لانا ہے دیوبندیوں کی کتابوں کو، بریلویوں کی کتابوں کو، اہل حدیثوں کی کتابوں کو، ساری کائنات کی لکھتوں کو، روایتوں کو، حکایتوں کو، سب کو لانا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ تیرا مولوی کیا بنتا ہے؟ تیرے اکابر کیا ہیں؟ قرآن وہ ترازو ہے جس پہ تولنا ہے تورات کو، جس پہ تولنا ہے انجیل کو، جس پر تولنا ہے زبور کو۔ جو قرآن کے موافق ہوا وہ منزل من اللہ ہوگا تورات کا حصہ، جو قرآن کی تائید میں ہوگا وہ منزل من اللہ ہوگا انجیل کا حصہ، جو قرآن کی تائید ہوگا وہ منزل من اللہ ہوگا زبور کا حصہ۔ اور قرآن وہ کسوٹی ہے جس پہ تورات، انجیل، زبور کو تولا جائے گا۔ جب تورات اللہ کی کتاب ہو کر، زبور اللہ کی کتاب ہو کر، اور انجیل رب کی کتاب ہو کر، وہ بھی قرآن پر تولے بغیر حجت نہیں بن سکتی۔ تیری محدث کی کتاب ہو، بزرگ کی کتاب ہو، ملا کی کتاب ہو، اس کو جب تک قرآن پہ نہ تولا جائے، وہ کس عقل کی کسوٹی یا نقل کی بنیاد پہ اس سے حجت قائم ہو سکتی ہے؟ مسئلہ اتنا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اب آوازیں چیخ نکلتی ہے، درد ہوتا ہے۔ کیوں درد؟ اس لیے ہوتا ہے کہ سب نے جھوٹی روایتوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اچھے اچھے نعروں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا، خوبصورت ناموں کے پیچھے چھپایا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی، سب سے پہلا معیار، کسوٹی میں میزان اور ترازو، یہ رب کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ آنے والی ہے یا نہ آنے والی؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اب جو کہے نہیں جی قرآن کو ہم تولیں گے روایتوں پر اور قرآن کو ہم موڑیں گے روایتوں کے مطابق، تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو ایمان والے ہیں ذرا اونچا بولیں، جو درمیان والے ہیں وہ ذرا چپ رہیں۔ جو قرآن کو کسی اور کتاب پر کہے کہ اگر یہ کتاب تصدیق کرے تو قرآن ٹھیک ہے، نہیں تو ہم قرآن کو مروڑ دیں گے، موڑ دیں گے، معنی بدل دیں گے، فلانے کے مطابق کریں گے، ایمان سے بتاؤ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بس ہمارا یہ قصور ہے۔ باقی رہ گئی حدیث۔ میرے نبی کا فرمان وہ ہے الراس والعین، وہ ہے بیان القرآن۔ اب جب ہم یہ ٹیکا لگاتے ہیں نا آگے سے چینچی کے، اے جی حدیث کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں بے ایمانو تمہاری گھڑی ہوئی حدیثوں کے منکر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ کے منکر کو ہم اس طرح کافر سمجھتے ہیں جس طرح قرآن مقدس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ وہ بیان قرآن ہے، وہ تشریح قرآن ہے۔ آگے سے جواب ملتا ہے جی حدیثوں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اکابر کی بات، بزرگوں کی بات، ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ میرے نبی کا فرمان ہے ہی نہیں۔ اس کو پیغمبر کی طرف نسبت کرنا یہ نبی پر بہتان ہے۔ اسی طرح اب 3 پارٹیاں بن گئی بزرگوں کی کتابوں کے متعلق۔
ایک پارٹی وہ ہے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے عبارتیں سینے سے لگا لی، اپنے اپنے مذہب کی، کوئی المحند، کوئی فضائل اعمال، کوئی فیضان سنت، کوئی اصول کافی، کوئی جناب اور نصاب اپنے بنا کے سینے سے لگا کے بیٹھی۔ اور اس پہ آپ ذرا اعتراض کر کے دیکھیں، یہ 26 نمبر میں سوال و جواب کی تھوڑی سی نشست میں نے ایک حوالہ دیا بزرگ کا، جامعہ نعمانیہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے، بزرگ کھڑا ہوا، ساری زندگی اس نے ضائع کی ہوئی تھی، کھڑا ہوا، کہتے آپ نے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ میں نے سمجھے شاید بھول گئی ہے، انہوں نے کہا ہاں، کہتے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، سفید داڑھی، ساری زندگی ریبنڈ میں گزاری۔ انہوں نے لوگوں کو سبق ہی یہ دیا ہے نا کہ مولانا زکریا صاحب معاذ اللہ کہ نبوت کا مقام تھا۔ اب یہ تو پرانے ان پڑھ تو یہ سمجھ۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ مجھے کہتا ہے آپ فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے، فضائل اعمال بھی کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ مر گیا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ خدا کی قسم ساری زندگی ریبنڈ گزارے سیدھا جہنم جائے گا۔ اس عقیدے پہ مرا تو ہندوؤں سے پہلے یہ جہنم پہنچے گا۔ اب یہ عقیدہ بن گیا اور لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ صحابہ چلے لگاتے تھے۔ ایک طالب علم ادھر پڑھتا تھا، اس نے اپنے والد کو کہا کہ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے، صحابہ چلا، یہ تمہارے چلے ہیں، صحابی کسی نے یہ چلا نہیں لگایا۔ اس نے کہا آئندہ مدرسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بے دین بن گیا ہے، صحابے یہی چلا لگاتے تھے۔ یہ ریبنڈ والا چلا، سال سے روزہ اور اپنی طرف سے بدعات، باپ مر گیا ہے، بیٹا 26 نمبر آیا ہوا ہے، اب جی چلا ٹوٹ جائے گا، جنازے پہ نہیں جانا، چلا ٹوٹ جائے گا۔ اس نے یہودیوں کی طرح اپنی طرف سے دین وضع کر کے اس پہ پابندیاں لگا دی اور ایک نئی چیز بنائی۔ اس لیے میرے بھائیوں بات ذہن میں رکھ لو، دین کی اقامت لوٹے سے نہیں ہوگی، دین کی اقامت ہوگی الجہاد سے۔ اقامت دین کس سے ہوگی؟ القتال فی سبیل اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کو متحد ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کے سب حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے اور اسلامی اتحاد اتنا مضبوط ہو جائے کہ ان کے دلوں میں وہ جذبات آئیں جو فاروق اعظم کے دل میں تھے، جو حضرت عثمان کے دل میں تھے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں تھے، جو حضرت معاویہ کے دل میں تھے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ ایمان نصیب کر دے، وہ جذبات نصیب کر دے، اور اسلام کا غلبہ تب ہوگا کہ ہمارے حکمران اس حقیقت کو سمجھ پائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا آئیڈیل امریکہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل برطانیہ نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل دنیا کفر نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ ہیں، آمنوا كما آمن الناس۔ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں۔ اللہ یہ جذبہ پیدا کر دے جس دن مسلمانوں کو آل اسلام، عالم اسلام کے حکمرانوں میں یہ جذبہ آ جائے، یہ سوچ آ جائے، خدا کی قسم چند دنوں میں اسلام ہی غالب ہوگا اور کفر دم دبا کے بھاگے گا۔ اور یہ یاد رکھو یہ وقت آنے والا ہے۔ کچھ حیران ہو گئے ہیں، یہ وقت آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی قبر ٹوٹنے والی ہے اور اللہ کسی جگہ سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا
جو دین کی اقامت پہ معمور ہوں گے اور جن کے دلوں میں ابو بکر صدیق کا دل دھڑکتا ہوگا۔